السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سہیل اور میں مظفر اقبال۔ اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں بھائی، بازار میں جس مولانا نے اس لڑکی کو روکا تھا یا بولا تھا وہی ہیں، ان کا انٹرویو دیکھتے ہیں تو کرتے ویڈیو سٹارٹ۔ السلام علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی۔ ہمارے پاس ایک شخص موجود ہیں، انہوں نے کل یہ سارا واقعہ دیکھا، اور جب وہ خاتون وہ لباس پہن کے آ رہی تھی تو یہ انہوں نے پیچھا کیا اس کا، اور انہوں نے روکنے کی جو ہے اسے کوشش کی ہے۔ جانتے ہیں ان سے کیا نام ہے ان کا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کا کیا نام ہے؟ محمد ندیم صاحب۔ محمد ندیم صاحب، مجھے یہ بتائیں کیا ہوا کل، آپ اس عورت کے پیچھے کیوں آئے؟ سر میں اس لیے آیا کہ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے بھائی نے مجھے فون کیا ہے کہ یار عورت نے لباس پہنا، اس کے اوپر لکھائی ہوئی ہے تو مجھے قرآن لگ رہا ہے تو بے رمتی ہو رہی ہے، فوری آ جاؤ۔ میں دیکھتا دیکھتا یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں سے نا وہ کہہ کے لگاتے میاں بیوی آئے ہیں، انہیں آ کے روکا کہ یار آپ رک جائیں، وہ رکے۔ یہ لباس میں نے کہا اتار دیں، آپ ہم سے برکھا لیں اور یہ اتار دیں، آپ یہ میرے کو روک رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں میں روکنے والے؟ ہم نے روک نہیں رہے، یہ قرآن کی آیتان لگی، آپ کیسے کہتے ہیں پڑھے؟ میں کہا جی میں پڑھا نہیں ہوں، لیکن یہ مجھ سے مل رہا ہے، یہ خرابی ہے، اسے ختم کرتے ہیں۔ اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سعودیہ میں جائیں نا، اکثر لوگوں نے اس طرح کے لباس پہنے ہوتے ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پہ کل ان کے لباس دیکھیں۔ نہیں، میرا سوال ہے، اس میں حلوہ مطلب خوبصورت لکھا ہوا ہے، سوال ہے نا آپ سے، سوال تو بنتا ہے نا اس بات پہ، تو مجھے یہ بتائیں اگر اس نے عربی خطاطی ہے، جبکہ قرآنی آیات ہماری اردو بھی زبان ہے، عربی میں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کیسے اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے جو ہے ٹھیک کیا ہے؟ اچھا جی، آپ کی بات آگی کہ عربی پہ لکھا ہوا حلوہ خوبصورت ہے، ہمارے معاشرے میں جاہلیت ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ آپ ہی جب جسے دور سے دیکھو کیا لکھا نظر آ رہا ہے، اسے بتائیں کیا؟ آپ بتائیں نا کیا لکھا ہوا؟ نہیں مجھے بتائیں کیا اس کا مطلب خوبصورت ہے، اس کا آپ کہہ رہے ہیں نا، تشریح کی تو آپ بتائیں نا سر۔ میری جان کے بیٹے آپ نے تشریح کی ہے، آپ نے اسے دیکھا ہے، جب آپ اسے دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو قرآن لکھا ہوا ہے۔ سر میں تو پہلے میری بات سنیں، میں تیری بات سنیں سر، نہیں اس بات میں مجھے بھی آپ کو غصہ نہیں کر رہا، غصہ نہیں کر رہا، بھلا بیٹھا ہوا ہے، بات کو تھوڑا فالو کرو۔ ٹھیک ہے، آپ جب یہ لباس پہن کر آ رہے ہو، دور سے نظر آ رہا ہے کہ قرآن لکھا ہوا ہے، یہ ہاں ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے جہاں لوگوں کو نہیں۔ سنیں میری بات اگر پوری سنیں، یہ اب یہ لکھا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب انہیں کہہ رہا ہوں یہ اتار دیں، یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ سارے گواہ کھڑے ہیں ادھر بھائی، جتنے کھڑے ہیں ان کے سامنے کہا ہے کہ اتارے، کہ مجھ سے آپ برکھا لے لیں، آپ پردہ کریں، آپ چاہیں، میری آپ کی دشمنی نہیں ہے، آپ میں جانتا نہیں ہوں، آپ کے ساتھ کیوں کروں گا بدتمیزی، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ سر آپ کو پتا ہے اس واقعے کے بعد یہاں چھڑیاں لے کے لوگ آئے پائے ہوں گے، بڑا مارنا ہے، وہ مارنا کیوں ہے؟ اگر سر فار ایگزامپل وہ مر جاتی، مثال دیتے ہیں نا، دیکھیں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا، آپ کیونکہ اس واقعے میں آپ مجھے بتائیں اگر وہ مر جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ وہ خود ذمہ دار ہوتی ہے۔ وہ خود ذمہ دار ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اب یہاں پہ اسلامی ملک ہے، آپ کو پتہ یہ چیز پہننے سے یہاں پہ انتشار پھیل رہا ہے، یہاں پہ جاہلیت ہے۔ وہ تو کہہ رہے میں دبئی سے آئی ہوں، وہاں تو عام پہنتے ہیں، وہ پنڈی سے آئی ہے، سنیں میری بات، میری اسے بات ہوئی ہے، اسے میں نے سمجھایا، وہ کہتی ہے آپ خدا ہیں مجھے سمجھانے والے، وہ یہ لفظ بول رہی ہے کہ مجھے آپ خدا ہیں سمجھانے والے، میں پنڈی سے آئی، میں نے دبئی سے ہی پرکھا لیا ہے۔ لیکن اب آپ کو چونکہ یہ واقعہ سارا ہو گیا ہے، آخری میں چیزیں پوچھتا ہوں، اب آپ کو لگا کہ یار شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ بات؟ ویسے سر اسے سمجھایا، مارا نہیں ہے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ نے تو کچھ نہیں کہا، اور جو لوگ آپ کو دیکھو آپ انہیں ختم کر رہے ہیں بات کو۔ آپ یہ دیکھیں، آپ پہلے کہنے کھڑے تھے، آپ کتنی مام ہو گئی ہے؟ بالکل ہو گئی ہے، آپ بات کو ختم کر کے چلے جاتے ہیں، سوری کرتے ہیں، آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں، کوئی بات آگے بڑھتی ہے؟ سر اس سے بات تھوڑی سی میں آپ کو کل ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں، ٹی ایل پی پہ بھی بات آئی ہوئی ہے، سبھی بھی آئے گی۔ ٹی ایل پی پہ اس لیے آئی ہوئی کہ ٹی ایل پی والے مسلمانوں کے ساتھ کہ انہوں نے ادھر بھی یہ کام شروع کر دیا، تو یہ بات آئی ہے، آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے، دین کے اوپر سبھی ہے، جو دین کے اوپر کو بات کرتا ہے نا، دین کے اوپر تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں یہاں لاہور میں، آپ ادھر ہی ہوٹل میں چلے جائیں، ساتھ ہی ہوٹل ہے، کوک بین نہیں ہوئی یا پیپسی بین نہیں ہوئی، میری بات سن، میری کوک بین نہیں ہوئی، تلے ڈالے نہیں کر رہے، میری احتجاج کریں، آپ کر سکتے ہیں، کیا احتجاج، کل اسے سمجھایا ہے، معاملات کیے ہیں، یار مارو نہیں، کچھ نہیں کرو، مارنا قتل کرنا ہوتا تو یہ بھی ہو جاتا، سارے معاملات وہ تو بچ گئے نا سر، بچایا گیا نا بھائی، بچایا گیا۔ 0.5 پہ کیوں کال کی؟ مارنا ہوتا تو خود نہ مار دیتے ہیں۔ سر آپ تو نہیں مار رہے تھے، لیکن آپ کو دیکھ کے تیش میں لوگ آ رہے تھے، تیش میں آ رہے، سبھی کو روکا،
اس لیے روکا کہ اس کی جان کو نقصان نہ ہو, خرابی نہ ڈلے. اور جب تو آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے معاشرے میں خرابی ڈال رہا ہے یہ لباس, مجھے ایک تھوڑی بات بتائیں, یہ لباس میرے معاشرے میں خرابی ڈال رہا ہے, یہ آپ کا پہننا بنتا ہے؟ اگر تو اس عوام میں پہننا نہیں بنتا, یہ بات پکی ہے, کیونکہ اس عوام کو وہ چیزیں نہیں پتا. اس عوام کو وہ چیزیں جب پتا ہوں گی کہ یار اگر فار ایگزامپل اگر کسی نے پہلے تحقیق کر لیں, تحقیق سے پہلے ادھر بہت چیزیں ہو جاتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ بھی جانتے ہیں. مجھے لاسٹ میں آپ یہ بتائیں جو لاہور میں ریسٹورینٹس ہیں, اس پہ آپ نے تھوڑی سی بات کرنی, آپ بڑے ہیں ہمارے, مجھے صرف یہ بتا دیں کو کہ جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں بین نہیں ہیں, چل رہی ہیں, اس پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یونین بنا رہے ہیں, جو 300 بندہ رات کو اکٹھا تھا اس پہ ہوگا. تو سر کس نے سب پٹھو ہے, سب پٹھو ہے, کچھ نہیں ہوتا. کیمرہ بند کرا دیا, کیمرہ بند کروا دیا ہے, مولانا صاحب کو چھپا لیا ہے. انہوں نے بولا ہے کہ اگر قتل کرنا ہوتا تو یہیں کر دیتے. انہوں نے تو بھائی صاف لفظوں میں بتایا ہے نا کہ چھری چاقو پتہ نہیں یار, پتہ نہیں لوگ کیا کیا ہاتھ میں پکڑے ہوئے لے کر آ گئے تھے کہ اس کا ابھی یہاں اس کا جو ہے نا سر اتار دینا چاہیے, قلم کر دینا چاہیے. آپ بتائیں کہ ایک کیسے وہ بیچاری بچی ہوگی یا کیسے یہ چیزیں ہوئی ہوں گی, بھائی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہو گیا کیا نہیں. نہیں واقعی یار ایک نا بہت ایک شرمندگی والی بات ہے, اور ایک بہت مطلب کہ ایک انسلٹ بھی ہوئی ہے پورے ملک کی اس میں. لیکن کیا کرے یار, ایک یہ تو روز کا کام ہے. لیکن اب دیکھو نا کہ یہ چیزیں کافی آگے گہرائی تک چلی گئی ہیں. اب پہلے ہم سننے کو ملتا تھا, کیونکہ پاکستان ابھی بھی کچھ ڈیفرنٹ ہے مطلب کہ چیزیں ادھر. آپ مطلب کہ پہلے سننے کو ملتا تھا افغانستان میں چیزیں جہاں پر بھائی پورا مولویوں کا راج ہے, وہ ہر چیز کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے لڑکیوں کے سکول بھی بین کر دیے تھے. لیکن ادھر بھائی ہمارے پاکستان کے گڑھ میں یہ چیزیں ہیں, اتنی جہالت بھری ہوئی ہے. ایک لڑکی کو دیکھے نہیں اس نے پہنا کیا, اس پر لکھا کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھائی دیکھو ایک سر تن سے جدا کے نعرے بھی ایک سٹارٹ ہو گئے لگنا. بہت جہالت ہے یار, آپ جتنی بھی بول سکیں اس کو. نہیں ایسے یہ سب سے پہلے تو بھائی ایک مولوی صاحب کو یہ غصہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اس کا ہسبینڈ تھا, اور یہ ہنسی خوشی ایسے جو ہے نا وہ آ کے باہر کھانا کیوں کھانے آئے ہیں. یہ سب سے بڑی اس کی جو ہے نا وہ ایک تکلیف اس کو تھی, ان مولویوں کو, کہ کیونکہ ان کو اس چیز سے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے کہ جب کوئی ہنستے کھیلتے جب دو ایک جوڑا جو ہے نا وہ ہسبینڈ وائف گزرتے ہیں تو ان کو بہت ایک عجیب سا لگتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ یہ چلتی ہیں چیزیں. باقی دوسری بات ہے, ایک دو پہلو ہیں. ایک بات کچھ حد تک جو ہے نا وہ ایک بھائی کی ٹھیک ہے کہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے نا, یا جس طرح کی یہاں پہ جہلیت ہے, تو یہ بالکل جو ہے نا یہ چیز بنتی نہیں تھی, اس کو یہ نہیں پہننا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یار اس نے اگر پہن لیا ہے تو ان کو کیا تکلیف. اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر آئیں, ایک حلہ جو بندہ ایک اردو جانتا ہے نا, اس کے اوپر بھائی لکھا ہوا ہے حلوہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے. اگر کوئی آپ جیسے آپ دیکھیں نا تو سامنے نظر آ جاتا ہے حلوہ لکھا ہوا ہے, وہ عربی میں بھی اسی طرح کا لفظ بنتا ہے. تو اس نے ان لوگوں نے سمجھا کہ اس نے عربی اپنے لباس کے اوپر لکھی ہوئی ہے, لہذا جو ہے نا یہ ایک اس کی توہین کر رہی ہے. تو یہ اس کا مسئلہ ہے. اور اب یقین کرو جب سے یہ واقعہ ہوا نا, ایسی چیزیں لوگ دکھا رہے ہیں نا ادھر پاکستان کے اندر کے لوگ. اب ایک بھائی تصویر دکھا رہا تھا, اس کے اوپر سیڑھیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا عربی میں کچھ کہ مطلب آپ ایسے چلیں, یا یہ مطلب وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. تو لیکن وہ اس کے اوپر سیڑھیاں تھی, لوگ پاؤں رکھ کے چل رہے تھے, تو وہاں یہ مولوی کیا کریں گے. تو اس طرح کر کے نا یہ ہمارے جو ہے نا وہ تھوڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو مطلب ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ حق کے اوپر ہیں, حالانکہ ان کا دور تک اس چیز سے لینا نہیں ہے. انہوں نے آج تک کوئی اچیومنٹ ہمیں نظر نہیں آیا کہ پاکستان کے مولویوں نے کی ہو. کوئی ایسا مولوی ہو جس کا نام تھوڑا سا پاکستان سے باہر گیا ہو کہ لوگ ان کو بلائیں کہ بھائی آ جاؤ بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ مطلب کوئی اس بارے میں کوئی انہوں نے اچھائی کی ہو. ہوتا ہے نا کہ یار آپ دیکھ لو کہ اب آپ کے سامنے یہ دور نہ جائیں. ابھی جو ہے نا وہ دبئی میں ایک مندر کی جو ہے نا وہ اوپننگ ہوئی ہے. وہ کیوں ہوئی ہے؟ وہ کہ وہاں پہ ایک بندہ تھا, اس نے ایک ایفرٹ کیا, وہ پوری ایک تنظیم ہے, انہوں نے بھائی وہاں پہ جا کے ایک اجازت لی اور تھوڑا بہت آگے اپنے کام کو بڑھایا, تھوڑا سا اپنے ملک سے نکل کے آگے گئے, اور یہاں تک کہ اپنے ملک میں نہیں پورے ورلڈ میں انہوں نے 100+ برانچیں جو ہے نا وہ بنا دی ہیں. یہ ہوتی ہے اچیومنٹ. ہماروں نے کیا کیا, ہمارے جو ہے نا ادھر ان کو جو ہے نا وہ پاکستان کے باہر کوئی بندہ جانتے ہی نہیں ہے. ان کو کوئی بندہ بلانا پسند نہیں کرتا, کیونکہ ان کو پتا ہے لوگوں کو کہ ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, صرف یہ ایک جہلیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب دیکھ لو کہ یار کس طرح ایک تھوڑی دیر 10-15 منٹ کے لیے اگر پولیس نہ پہنچتی تو اس بیچارے کے ہاتھ کچھ نہیں. یقین کرو, یہ
آپ جتنا معصوم بن رہا ہے نا اس وقت اس نے اتنا ہلا ڈالا ہوا تھا نا, یہ دوڑ دوڑ کے جو ہے نا لوگوں کو بلا رہا تھا کہ آج آواز یار یہ کیا ہو گیا. تو یہ اصل اس کو غصہ اس چیز کا کہ اس نے اس کو جو ہے نا وہ آگے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں میرے انٹرفیئر کرنے والے, میری لائف ہے میں جس طرح مرضی گزاروں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی لائف جو ہے نا وہ پاکستان میں کوئی بھی نہ گزارے, عورت آزاد نہ ہو. وہ لڑکی نے آگے سے بولا بھی صحیح ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے کہ یہ قرآن آیتیں لکھی ہوئی ہیں, آپ کو مطلب کہ کنفرم ہے یہ جو مطلب کہ میں نے پہنا ہوا ہے, اور بول بھی رہی ہے بیچاری کہ میں نے دبئی سے برقع خریدا ہے, تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں چیزیں. لیکن مذہب کے نام پر تو بھائی بکتا ان کا ادھر مولویوں کا, اگر نہ وہ کٹھے 4 لوگ ہوں تو پھر تو ان کے یہ کس کے کام ہے یار. آپ دور نہ جائے, انہوں نے 2-3 مہینے پہلے شاید پہلے بھی کسی ویڈیو میں بات کی ہو, انہوں نے KFC میکڈونلڈ جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے ہلہ مچایا ہوا تھا مولویوں نے. بائیکاٹ انسٹاگرام انہوں نے گروپ بھرے ہوئے تھے, واٹس ایپ گروپ بھرے ہوئے تھے, ٹویٹر بھرا ہوا تھا, فیس بک انہوں نے بھری ہوئی تھی کہ بائیکاٹ کریں بھائی میکڈونلڈ کا, KFC کا, یہ اسرائیل پروڈکٹ ہے, وہ ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ٹھیک, ابھی 2 مہینے نہیں اس چیز کو گزرے, آپ کے سامنے پاکستان میں PSL ہو رہی ہے, ہر ٹیم کا جو ہے نا وہ شرٹ کے بازو کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے ایک لوگو بنے ہوئے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی وہاں روکنے کی. اور ابھی بھائی نے اس کو ایک حل لگایا کہ بھائی اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ جو ہے نا وہ یہ آپ کے سامنے کوک چل رہی ہے, پیپسی چل رہی ہے, یہ بھی ادھر کے برانڈز ہیں, یہ تو ایک چھوٹی موٹی چیزیں, اور پتہ نہیں کتنی ان کی پروڈکٹ یہاں پہ چل رہی ہیں. اتنی ہمت ہے تو پھر ساری یونین جاؤ پلازے میں, جاؤ پلازے میں. اور دراصل نا ادھر بات ہو گیا ہے یہ نا, مطلب کہ ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے پانی ایک بھائی ایک نیچلی سطح پر جاتا ہے, اوپر کبھی نہیں جاتا. وہ یہ مولوی ان کا دباؤ بھی ایک غریب بندے پر ہوتا ہے, جو آگے سے بولتا نہیں اس کو دبا لیا. اب یہ پلازے میں جاتے نا, ادھر سے انہوں نے بھائی ان کو مطلب کہ مارنا تھوڑا سا گھڑیسنا انہوں نے زیادہ تھا اس طرح سے, کیونکہ ایک اوپر لیول کا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے یہ مطلب کہ کبھی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے چاہے جو بھی ہو جائے. اب پلازے بنے ہوئے ہیں ادھر پروڈکٹ کھلا جو انہوں نے مطلب کہ بھنگ ڈالی ہوئی تھی کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم ہر چیز کریں گے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی بات ان کے اندر غیرت نہیں ہے, بہت بڑی جو بات ہوتی ہے اس کے بعد ان کو شرم نہیں آتی. یہ دنیا داری سے ٹچ ہی نہیں ہے, دنیا سے باہر. ان کے اپنے کرتوتوں نے جو ہے نا وہ دنیا سے کٹ آف کر کے رکھ دیا ہوا ہے. نہ ہی کوئی ایسا ملک ہے, نہ ہی کوئی ایسا جو ہے نا وہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو ان کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا چاہتی ہے. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی شعبے میں اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی ان کی اچیومنٹ نہیں. آپ پیچھے آپ چلے جائیں 2-3 سال پیچھے, تو دبئی اور سعودیہ کا آپ کو ویزا ایزی مل جاتا تھا, مطلب کہ ہر چیز سے. آج دبئی نے بھی آپ پر بین لگا دیا, ایک سعودیہ نے بھی بین لگا دیا کہ ادھر کو بندے کا بچہ ہے ہمارے ملک میں, بندے کا بچہ. بھائی ابھی آپ نے نا 2-3 دن پہلے یا کچھ دن پہلے ایک سلمان بن سلمان کا انٹرویو آیا, وہ آپ سنیں, اس نے ہلہ ان کو سنائی ہے. میں نے سنا ہے نا, اس نے کہا جو میرا دل کرے گا میں کروں گا, جس میں ہمت ہے آ کے مجھے روک لے. یہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے, مولوی جی جس میں جو رہتا ہے ادھر آ کے بھائی اس کو روک لے. اس نے کہا یہاں پہ سب کچھ چلے گا, جس کا دل کرے برقع پہنے, جس کا دل کرے جو کرے, وہ جواب دے اوپر جا کے, جو اس کا جو ایک ہمارا ایک جو ہے نا وہ ہماری تعلیم, ٹھیک ہے. اور کسی قسم کی کوئی روک نہیں ہے, وہ ہر چیز وہ کر, ٹھیک ہے یار, اپنے ملک کو بناؤ. آگے دنیا تھوڑی سی ایک چینج کی طرف جا رہی ہے, اس حساب سے بھائی ٹیکنالوجی کو ان کرو اور اپنے جو ہے نا وہ چیزیں ایک بہتری کی طرف لے, جو سارے ملک نہیں کر رہے. انہوں نے ایک بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے جتنے پیسے ادھر دیے ہیں نا پاکستانیوں کو, ہمارے لوگوں نے, بلکہ اس سے پہلے جو تھے انہوں نے کہا انہوں نے بہت پیسہ دیا پاکستانیوں کو کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں پہ مدرسے بنائیں, یہ کریں وہ کریں. انہوں نے کہا یہ بہت بڑی غلطی تھی, لیکن اب میں نے کسی کو نہیں دینے, اس نے روکے ہوئے ہیں. تو یہ بات میں بھی نہیں دیتے. ہاں صحیح بات ہے, کہیں بھی نہیں. باقی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک لے گڈ بائے, ٹیک.